میں نے آج کون سے دارالعلوم کا وزٹ کیا اور ساتھ ہی یہ تمام طلبہ کتنی سادہ زندگی گزارتے ہوئے اور بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ کس طرح دین اسلام حاصل کرتے ہیں، دیکھیں آگے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آج میں موجود ہوں دارالعلوم حنفیہ غوثیہ میں، جو کہ طارق روڈ کراچی میں واقع ہے، اور آج کا دن میں ان دینی مدارس کے طلباء کے ساتھ گزاروں گا۔ سب سے پہلے تمام طلباء کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد تمام طلباء ترتیب سے اوپر ہال کی جانب چل پڑے، جہاں یہ طلباء روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف کچن میں طلباء کے لیے ناشتہ تیار کیا جا رہا تھا، جو کہ روزانہ کیا جاتا ہے، اور اب تھوڑی بہت روشنی بھی ہو چکی تھی۔ خیر، اب طلباء سورہ یاسین پڑھ چکے تھے، جس کے بعد تمام طلباء یونیفارم پہننے اپنے اپنے رومز میں چلے گئے، اور میں بھی نیچے کی جانب چل پڑا، جہاں کچھ طلباء ناشتہ کرنے کے لیے دسترخوان لگا رہے تھے، اور اب کچن میں چائے بھی بن چکی تھی، جسے کیٹلز میں ڈالا جا رہا تھا، اور اب تمام طلباء ہاتھ میں اپنا اپنا کپ لیے نیچے ناشتہ کرنے آ چکے تھے، اور پھر سادی روٹیوں کو چھبیوں میں ڈال کر ان طلباء میں تقسیم کی جانے لگیں، اور ساتھ میں انہیں چائے بھی دی جانے لگی، اور یہی ناشتہ انہیں روز دیا جاتا ہے۔ سوچیں ہم ناشتے میں صبح کیا کچھ کھاتے ہیں، اور یہ طلباء سادی روٹی اور چائے کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹے سے طالب علم نے سب کو کھانے کی دعا پڑھوائی۔ بسم اللہ برکت اللہ۔ اس کے بعد تمام طلباء نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا، اور سامنے سے علامہ نذیر صاحب میرے اور اپنے لیے ایک ایک کپ لے آئے، جس کے بعد مجھے چائے دی گئی، اور ہم نے مل کر ان دینی مدارس کے طلباء کے ساتھ ناشتہ کیا، اور اسی دوران میں نے ان طلباء سے خوشگوار موڈ میں باتیں وغیرہ بھی کی۔ کوئی طالب علم پنجاب کا تھا، کوئی سندھ تو کوئی کشمیر کا، کیونکہ اس دارالعلوم میں 400 رہائشی طلباء دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خیر، ناشتہ کرنے کے بعد دسترخوان کو سمیٹ لیا گیا، اور وضو کرنے کے بعد تمام ہی طلباء اسمبلی کے لیے ہال میں جمع ہو گئے، جہاں ایک طالب علم نے خوبصورت آواز میں تلاوت کی۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا تلاوت کے بعد تمام ہی طلباء نے قصیدہ برد شریف پڑھا۔ محمد سید الکونین والثقلین محمد سید۔ اور اس دارالعلوم کے تمام اساتذہ بھی اسمبلی میں آ چکے تھے۔ خیر، پھر دعا کے بعد تمام اساتذہ نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، جس کے بعد تمام طلباء ترتیب سے اپنی اپنی کلاسز کی جانب جانے لگے۔ اس کے بعد ہماری ملاقات مولانا محمد صدیق صاحب سے ہوئی، جو کہ اس دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ ہیں، جو کہ ہمیں دارالعلوم کا وزٹ کروانے سب سے پہلے شعبہ حفظ کی کلاسز کی طرف لے آئے، جہاں طلباء حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ الحمدللہ یہ ہمارا شعبہ حفظ ہے۔ اس شعبے میں ہمارے پاس 250 کے قریب طلباء ہیں، 12 کلاسز موجود ہیں ہمارے پاس۔ یہاں پر جو ہے 2.5 سے 3 سال، 3.5 سال، 4 سال کے اندر جو ہے بچہ جو ہے حفظ مکمل کر لیتا ہے۔ نیچے ہمارے پاس لیڈیز ہال موجود ہے، وہاں پر جو ہے شعبہ حفظ کی بچیاں بھی ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں اس وقت۔ شعبہ حفظ کی جو ہے وہ ہمارے پاس 3 کلاس ہیں۔ درس نظامی کی بچیوں کا بھی ہمارے پاس علیحدہ جو ہے وہ حال موجود ہے، ان کا بھی جو ہے راستہ وہ باہر سے آتی ہیں، اور باہر سے ہی جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ جی۔ اور یہاں پر دی جانے والی تعلیم کا اندازہ آپ اس بچے کی تلاوت سے لگا سکتے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ اس کے بعد مولانا صدیق صاحب ہمیں درس نظامی کی کلاسز کا وزٹ کروانے لے آئے، جہاں درس نظامی کے طلباء علم حاصل کر رہے تھے، اور مولانا صدیق صاحب نے مزید بتایا کہ یہ ہمارا شعبہ درس نظامی ہے، اور اس میں ہمارے 200 سے اوپر بچے ہیں درس نظامی میں، اولیٰ سے لے کر دور حدیث تک، یعنی مکمل عالم کورس جتنا بھی 8 سال کا
وہ سارا جو ہے یہاں پر پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ہمیں دورہ حدیث کی کلاس کا بھی وزٹ کروایا، جہاں شیخ الحدیث حضرت علامہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب دورہ حدیث کے طلباء کو سبق پڑھا رہے تھے، جو کہ شیخ زید اسلامک یونیورسٹی کے سابق ڈائریکٹر ہیں اور ساتھ ہی آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ یہاں طلباء کو انگلش اور عربک لینگویج کی کلاسز بھی دی جاتی ہیں، اور یہاں طلباء کے لیے ایک خوبصورت سی لائبریری بھی موجود تھی، جہاں کثیر تعداد میں دینی و عصری علوم کی بکس موجود تھیں۔ اس کے بعد ہم نیچے آ گئے، جہاں بچوں کو اسکول پڑھایا جا رہا تھا، جس میں ٹیچرز انگلش، سائنس اور میتھ کی کلاسز لے رہے تھے۔ اس کے بعد ہم کمپیوٹر لیب میں آ گئے، جہاں طلباء کو گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے کورسز کروائے جا رہے تھے۔ اچھا یہ بتائیں کہ 600 کے قریب ماشاءاللہ سے آپ کی جو ہے وہ بچوں کی تعداد ہے، تو یہ کلاس روم جو ہے وہ کافی چھوٹا ہے، تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں آپ؟ اب مسئلہ یہی ہے ہمارے پاس کہ جگہ کا بڑا ایشو ہے ہمارے پاس، بچے ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، سسٹم ہمارے پاس کم ہے، جگہ بھی کم ہے۔ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے چونکہ وسائل جو ہے وہ محدود ہیں اور مسائل ہمارے لامحدود ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسا کہ نیچے جو ہے وہ اسکول کی کلاسز جو ہے نیچے سین میں لی جا رہی ہے، اور اس وقت ٹھنڈ کا موسم ہے، کھلے جو ہے فضا میں وہ ماحول میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دارالعلوم حنفیہ غوثیہ کے آفس میں آ گئے، جہاں ہماری ملاقات دارالعلوم کے محتمم جناب حضرت علامہ قاری شیخ عبد القیوم محمود صاحب سے ہوئی، جو کہ عالمی ایوارڈ یافتہ شخصیت ہیں، جنہوں نے تمام اسلامی ممالک کے درمیان ہونے والے قرات کے مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی تھی، اور اس کے انعام میں آپ کے لیے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، اور آپ نے وہاں خصوصی نفل ادا کی تھی، اور اب تک یہ اعزاز آپ ہی کے پاس ہے۔ حضرت سے ملاقات کے بعد علامہ صدیق صاحب نے آخر میں مجھے کچن کا وزٹ کروایا، جہاں بچوں کے کھانے کے لیے آٹا موجود تھا، اور میں نے علامہ صدیق صاحب سے پوچھا، اچھا ابھی جو ہے وہ کھانا بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے دوپہر کا؟ جی آج الحمدللہ ایک صاحب کی طرف سے جو ہے دوپہر کا کھانا تمام بچوں کے لیے جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے، کھانا جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے۔ اچھا آج بچوں کا کھانا باہر سے آئے گا؟ بچوں کو جو ہے وہ کھانا باہر سے آئے گا۔ اچھا باہر، تو یہ کیا روز آتا ہے ایسے یا کبھی کبھی کوئی بھی؟ نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے، اچھا کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جیسے یہ چولہے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، جی جی، اور یہ ہمارا جو ہے نا روٹی کے لیے تندور وغیرہ ہے۔ اچھا یہ تندور ہے روٹی کا، اور جیسے ہی اس کا جو ہے وہ دھواں وغیرہ ہے وہ باہر نکالنے کے لیے اس کا سسٹم ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ خیر اتنے میں طلباء کے لیے کھانا بھی آ گیا، جسے اب تھالوں میں ڈال کر طلباء کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اوکے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔